بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. اما بعد، ناظرین کرام، آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 150 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، اسلام کا معنی ہے، اسلام کا لغوی معنی ہے جھکنا، سر تسلیم خم کرنا۔ پچھلے کچھ دروس میں ہم نے اس پر بحث کی تھی، اور مسلمان کا جو لفظ ہے مسلمان کہنا، اس کا لغوی معنی ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہو، وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہو، وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرتا ہو، اس میں چو چرا نہیں کرتا ہو، تو اس کو مسلمان پھر کہتے ہیں۔ مسلمان کا شیوا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم فرما دے اس پر دل و جان سے ایمان رکھے اور اس پر عمل کرے۔ ایک حکم خواہ انسان کے طبیعت کے خلاف ہو، خواہ انسان کے دلی خواہش کے خلاف ہو، اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور خواہ وہ حکم مسلمان کے دلی خواہش کے مطابق ہو، پھر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق بھی کچھ اس حوالے سے ہے، اور آج کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم اور تشریح یا خلاصہ اسی طرح ہے کہ پہلے مسلمان مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، چونکہ قبلے کا بحث شروع ہے انہی آیات مبارکہ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم یہی ہے کہ مسلمان پہلے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد وحی آئی اور قبلہ تبدیل ہو گیا، اور بیت المقدس سے دوبارہ واپس بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا، اور اب یہ تا قیامت مسلمانوں کا قبلہ ہوگا۔ مسلمان چاہے جہاں پر بھی ہو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے، جب چاہے اللہ نے تبدیل کرنا مناسب سمجھا تو تبدیل کرتا ہے۔ اب تو وحی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، لیکن وحی کے زمانے میں اور نبی علیہ السلام جب بقید حیات تھے، ان کی حیات طیبہ میں ہی کتنی بار بہت سے احکامات بدل چکے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اپنا سبق باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 150۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں، یعنی جو کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم میں ہدایت حاصل کرو۔ ناظرین کرام، اپنے آج کے سبق کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں۔ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف رکھو، تاکہ لوگوں کو تمہاری خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں، یعنی وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر انعام مکمل کروں، اپنا انعام مکمل کروں، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ناظرین کرام، مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی یہ حجت کرتے تھے اور خوشی مناتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے یہ لوگ بالآخر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور مشرکین بھی یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان تو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، لیکن انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ چھوڑ دیا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، قبلہ آپ کا جو ہے اب خانہ کعبہ ہی رہے گا، اور لوگوں کا خوف نہ کرو، یعنی جو لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ پر مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، ان سے نہ ڈرو، ان کا خوف نہ رکھو، اور ہاں صرف میرا خوف رکھو۔ اب جب قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحتیں تھیں وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا مسلمانوں کے لیے، تو اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہوں گی، یعنی قیامت تک مسلمان جب بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو مشرکین اور یہود، ان دونوں کی سوالات، ان دونوں گروہوں کی، دونوں جماعتوں کی بیہودہ سوالات، بیہودہ اعتراضات وہ ختم ہو جائیں گے، اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے قبلہ ان کا بیت اللہ شریف ہوگا، اور اس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا۔ مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چاہے حکم نازل فرما سکتا ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، تمام کائنات کا بادشاہ ہے، یہ نظام اسی کا بنایا ہوا ہے، اور وہی اس نظام کو چلانے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حیات مبارک کی آخری وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات میں وقت کے تقاضوں کے مد نظر، حالات کے مطابق اپنے احکامات میں
رد و بدل فرمائی ہے، لیکن ابھی تک جو نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد جو احکامات تھے وہ ابھی تک ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔